اب ذرا ہم جناب ایک اہم معاملے کے حوالے سے بات کریں گے جو ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ای وی ایم کو لے کے الیکشن کمیشن نے حکومت سے کچھ سوال اٹھائے تھے. اس کے جواب میں ہوا تھا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ اعظم سواتی صاحب اور پھر ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب وہ آگے انہوں نے کہا کہ جی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر لگا ہوا. اور اعظم سواتی صاحب نے تو یہاں تک الزام لگا دیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ پیسے لیے گئے ہیں. تو اس پر جی بالکل، تو اس پر اب وہ جو آگ لگانے والا اسٹیٹمنٹ تھا، جسٹ امیجن کہ فیڈرل منسٹر ہیں اعظم سواتی صاحب اور اتنی تنقید میں آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی آگ لگا دینی چاہیے ایسے اداروں کو. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس کا کام ہے شفاف اور صاف الیکشنز کروانا، جس پہ تمام سیاسی جماعتیں بھروسہ کر سکیں. ستی جتنے بھی تحفظات ہیں وہ ایک سائڈ پر، لیکن کسی بھی چیز کو ڈیل کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن ایک بہت معتبر ادارہ ہے. اچھا، الیکشن کمیشن نے جو حکومتی وزراء کی جانب سے جتنے سنگین الزامات لگائے گئے تھے ان کو کر دیا ہے مسترد، اور چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں دونوں وزراء کو نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. فواد چودھری اور اعظم سواتی سے الزام تراشی پر ثبوت مانگے جائیں گے، اور ساتھ میں الیکشن کمیشن نے ایوان صدر، کمیٹی کاروائی، پریس بریفنگ کا ریکارڈ اور پیمرا سے متعلقہ ریکارڈ بھی ان سے طلب کر لیا. انہوں نے کہا اپروو کر کے بتائیں. مدیحہ، یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب وہ دھند والا معاملہ سامنے آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ پریزائڈنگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز وہ بیچارے غائب ہو گئے تھے، پھر انہیں پتہ چلا کہ دھند کی وجہ سے رابطہ بھی نہیں ہوا، پھر فون بھی منقطع تھے. اس کے بعد جب وہ الیکشن کا لدم قرار دیے گئے تھے اور دوبارہ وہاں پر الیکشنز ہوئے تھے تو اس کے اوپر نہ صرف کہ جناب وزیر اعظم بلکہ ان کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کی جانب سے بات کی گئی تھی. اب معاملہ یہ ہے ان 37-38 اعتراضات کا جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پر بات کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ بھائی ایک تو اتنے ماس پروڈکشن ان مشینز کی لے کے آنا اور پھر اتنا ہاسٹلی اتنی تیزی سے ایک ہی ساتھ ان پہ امپلیمنٹیشن کرنا، دیٹ از رانگ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار ہو کہ آہستہ آہستہ کر کے ان کو انفورس کیا جائے، یعنی کہ ایک ہی ساتھ. دوسرا یہ ہے پہلے 70 سوالات کو تحفظات اٹھائے گئے تھے، اس کے بعد تقریباً وہ ہم نے 37 ہو گئے. اس کے بعد اس کے جواب نے دیکھا کہ حکومتی وزراء نے جو کہا تو الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹسز جاری کر دیے. وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بھی الیکشن کمیشن ادارے کا احترام اپنی جگہ، لیکن جو وہاں پر جو سیاسی جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ غیر سیاسی رہے. خیر، اس حوالے سے بات کریں گے. الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. قمر صاحب، اسپیسیفکلی تو ہم بات ابھی پہلے کریں گے کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے جو تحفظات تھے، پھر اس کے جواب میں وفاقی وزراء نے جو الزامات لگائے اب اس کو مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے سوچا کہ ان کو نوٹسز بھجوائیں گے کہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں وہ اس کو پروف کریں. اگر وہ پروف نہ کر پائے تو ویسے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں. ان کو سپریم کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ان کے اختیارات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے برابر ہیں، سپریم کورٹ کے پورے بینچ کے برابر ہیں. اس لحاظ سے الیکشن کمیشن نے بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا ہے، اور انہوں نے فواد چودھری اعظم سواتی کے ساتھ ساتھ ایوان صدر سے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کہاں تک لے کے جائیں گے. میری بات سنیں آپ. فواد چودھری ارے بڑا بند کر دیا آپ نے، اپنے پیچھے بات کرنی ہے تو ارے بات کریں سر، سن لیں آپ. کریں سر، بات کریں. نہیں چھوڑے، آپ اپنی بات کر لیں. آپ کے اشتہار شروع ہو گئے ہیں تھوڑے پڑے. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا قمر دلشاد صاحب آپ سے. لو جی، قمر دلشاد صاحب نے رابطہ ہی منقطع کر دیا. میرا سوال ان سے یہ تھا کہ جیسے فواد چودھری صاحب نے اپنا موقف دیا ہے کہ نوٹس ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب آپ کسی ادارے کے اختیارات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس ادارے کے پاس بے پناہ اختیارات موجود ہیں، تو اس صورت میں جو دوسرے متعلقہ فریق ہیں ان کو کسی حد تک کوئی خوف ہونا چاہیے، کوئی ڈر ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس صورت میں ہمارے کے خلاف یہ کارروائی ہو سکتی ہے، وہ کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن در حقیقت ہم نے دیکھا کہ اس کا ایسا رزلٹ سامنے نہیں ہے. لیکن کبھی جو الزامات لگائے گئے ہیں بڑے سنگین نوعیت کے ہیں، تو ہم دوبارہ سے کوشش کریں گے قمر دلشاد صاحب ہم اگر جوائن کر سکے تو ہم ان سے پوچھیں گے، کیونکہ وہ بھی بات کر رہے تھے کہ جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں وہ بہت وسیع ہیں. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے. جی سر، کنٹینیو کیجیے گا. بات ہے کہ میں راستے کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، کوئی انٹرفیئر نہ کرے. جب میں آپ کو بہت آئینی اور قانونی بات کروں گا، درمیان میں کسی کے اشارے پہ کوئی اشارہ کرے میں اس کو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. ارے سر، ہم اپنے اشارے پہ بات کریں، آپ پلیز جواب دیجیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو. جواب تک میں بات کر رہا ہوں، بیچ میں آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. سر آپ بات کیجیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جواز فواد چودھری صاحب نے بہت اہم بیان دیا ہے. انہوں نے کہا جو ہم نے جو الیکشن کمیشن کے خلاف جو بیانات جاری کیے ہیں
وہ ہمیں ایک باقاعدہ کابینہ کے موقف کو ہم نے بیان کیا ہے. اب انہوں نے ایک نئی بات کھول دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن پر جو حملہ کیا گیا, اٹیک کیا گیا, اس کی انٹیگریٹی امپارشلٹی پر ان پر جو ایک سوالیہ نشان بنایا گیا, اس پر بقول فواد چودھری صاحب کے وہ باقاعدہ کابینہ کا موقف تھا. اب الیکشن کمیشن پاکستان نے کابینہ سے بھی رپورٹ طلب کر رہی ہیں کہ جناب فواد چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری تذلیل کی, تضحیک کی, جو گالی گلوچ لگایا گیا, جو الزامات لگائے, اس پر کابینہ کا موقف ہے. تو آپ اس کا جواب دیں. یہ بات تو بہت آگے تک جائے گی نا. آپ اس کے بعد آگے دیکھیں پریزیڈنٹ پاکستان کی میٹنگ ہوتی ہے, آپ میٹنگ ہوتی رہتی ہے, صدر صاحب خاموش بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے اپرائٹ قسم کے پریزیڈنٹ ہیں. تو وہاں جو گفتگو ہوئی اس کا بھی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب آپ کی سربراہی میں جو صدارتی میٹنگ ہوئی ہے اس پہ ہمارے خلاف باتیں ہوئی, اس کا بھی آپ ہمیں جواب دیں. تو یہ بات آگے تک جائے گی. باقی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, سپریم کورٹ کا جناب کوئی نہیں, سپریم کورٹ کا کوئی تعلق نہیں. الیکشن کمیشن پاکستان نے آرٹیکل 163(1) کے تحت بھی کارروائی کرنے کا مجاز ہے. آرٹیکل 204 کے تحت کنٹینٹ آف کورٹ کا بھی کر سکتا ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 10 کے تحت بھی کارروائی کر سکتا ہے. آرٹیکل 62(1) کے تحت بھی کارروائی کر سکتا ہے. جب یہ کہیں گے جوابات نہیں دیں گے تو وہ کہیں گے جھوٹ بولا, تہمت لگائی, الزامات لگائے, تو اس حد کا نہیں رہے. تو یہ معاملہ بہت آگے تک جائے گا نا. یہ تو پھر ہمارے جو دوسرے جو ہمارے دوست بات ہے نا, غور کیا کریں. آرٹیکل 163 ویسے بنا دیا اس کو. یہ سب اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہے. اور اگر اسپیکر بھی کوئی ریفر بھیجے گا, اسپیکر کے پاس اختیارات نہیں ہیں, وہ بھی الیکشن کمیشن کو بھجوائے گا. اچھا جی, لیکن یہاں اسپیکر کا واسطہ نہیں ہے. اچھا, اب ذرا آپ کی اجازت سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جب یہ سب کچھ ہے, ٹیکنیکل اعتراضات تھے 37, ویلڈ اعتراضات اگر تھے, تو اس کے اندر پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بیانات دیے گئے وزراء کی جانب سے رشوت لینے سے متعلق, آگ لگانے سے متعلق, آپ کو بظاہر اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ اس کی وجہ تو بہت بڑی وجہ ہے. ان کا اشارہ جو ہے وہ باقاعدہ جب فواد چودھری نے کھل کے بات کی, وہ بڑے دلیر آتی ہیں, انہوں نے صاف کو آتی ہیں, انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ جو کچھ ہم نے کہا یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. اس پر یہ فیصلہ کیا کہ اداروں کو برا بھلا کہیں, اداروں کو آپ تذلیل کریں, تذلیل کریں, تاکہ باقی اداروں کو بھی سبق حاصل ہو جائے. یہ اشارہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ تمام عینی اداروں کی طرف اشارہ تھا. بقول فواد چودھری صاحب کی یہ باقاعدہ کابینہ کا فیصلہ تھا. تو یہ معاملہ تو بہت آگے تک جائے گا نا. وہ پرائم منسٹر صاحب کے بھی کابینہ سے پوچھیں گے جناب فواد چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کابینہ کا موقف ہے, تو ہمیں اس کا جواب دے دیں. اب الیکشن کمیشن پاکستان نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بلانا ہے اپنی معاملت کے لیے. آپ بتائیں کہ ہمارے پہ الزامات لگے, الزام جھوٹے ثابت ہو گئے, غلط بیانی ہوگی, تہمت ہوگی, تو ہم نے ان کے خلاف ایکشن لینا. آرٹیکل 62(1) کے تحت ہم نے ان کو سزا دینی ہے, ہم نے ان کو تحائف قرار دینا ہے. یہ سارے معاملات تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہے. اب یہ ساری لگام اگر سپریم کورٹ کے پاس ہے تو الیکشن کمیشن بند کر دیں. آپ سپریم کورٹ کو دے دیں تمام اختیارات, ختم کریں. تو الیکشن کمیشن کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اور ان کے پاس اختیارات ہیں. اور یہ بات ہمارے آنریبل چیف جسٹس پاکستان نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ مسٹر چیف الیکشن کمشنر, آپ کے اختیارات مجھ سے بھی زیادہ ہیں, آپ اپنے اختیارات استعمال کریں, آپ بھی سپریم کورٹ کے برابر ہیں. تو پھر سپریم کورٹ میں کیس کہاں جائے گا؟ یہ تو ہاں اپیل جا سکتی ہے. جب یہ فیصلہ کریں گے تو پھر اپیل سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اچھا, تو قمر صاحب یہ بتائے گا کہ اب اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ای وی ایم کو متعارف کرانے کے لیے آف کورس الیکشن کمیشن کی اس میں اپروول ضروری ہے. جب الیکشن کمیشن اس میں کسی بھی قسم کے تحفظات اٹھا دیتا ہے اور اس پر بیان بازی شروع ہو جاتی ہے, پھر ایسا کوئی معاملہ چلا جائے کہ سپریم کورٹ تک بات چلی جائے, تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ جو ای وی ایم کا معاملہ ہے, کیونکہ 2 سال میں الیکشن بھی ہیں اور یہ مشینیں بنانی بھی ہیں, اس پہ خرچہ بھی ہوگا, یہ کھٹائی میں پڑ جائے گا؟ ہاں, مسئلہ یہ ہے کہ وزراء نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کو سبوتاج کر دیا. اب معاملہ چلا گیا ہے کنٹیمپٹ کا, چلا گیا الیکشن کمیشن کی انٹیگریٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا. جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین بہترین ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, اس میں ہم سب اس کے حامی ہیں, آپ سب اس کے حامی ہیں, لیکن اس کے اندر جو خامیاں الیکشن کمیشن نے نشاندہی کیا وہ دور کرنا سائنس ٹیکنالوجی منسٹری کا کام ہے. کہ بیٹھ کے دور ہو جاتی تو برا بھلا کہنا, رشوت, کرپشن, کسی کے تم ایجنٹ ہو, اس طرح کی باتیں کر کے تو انہوں نے سبوتاج کر دیا منسٹروں نے. تو الیکشن کمیشن نے جو اعتراضات لگائے وہ دور کریں, آپ باقاعدہ سائنس ٹیکنالوجی بیٹھے بہترین سسٹم میں پاکستان کا, تاکہ ہم اس کے اندر ایک نئی اصل معاملہ یہ ہے آپ کے خیال میں کہ توجہ ہٹانے کی کوشش ہے اس سارے پروسیس سے, یعنی کہ جو ویلڈ اعتراضات تھے ان سے توجہ ہٹا کے بیان بازی کر دیں تاکہ آگے سے جواب طلب کر لیا جائے اور پھر یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے سارا.
हाँ सर, एक बड़ी लंबी जो बार है, इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, और अब चंद रोज के बाद जो डस्का की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, वो चश्म कुशा रिपोर्ट आएगी, वो भी आप देख लीजिए रिपोर्ट कैसी आए, अहम रिपोर्ट आ रही है। अच्छा। डस्का के जो 24 प्रजारी के सदस्य रैब हो गए थे, उन्होंने अपना सारा हालिया बयान दे दिया उन्होंने, और वो रिपोर्ट भी आपकी चंद रोज में पेश होने वाली है। चले ठीक है जी, उस रिपोर्ट का भी हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कमर दिल शाह साहब तो मौजूद थे। अब तो बड़ा वाकई डस्का के इलेक्शन में जो हुआ था, अब तो इंतजार रहेगा, अब क्यूरियोसिटी होगा। लेकिन ये है कि जाहिर है कि ये जो ईवीएम्स का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं होना चाहिए, और फिर मास प्रोडक्शन तकरीबन 80 अरब रुपए से ज़ायद का कहा जा रहा था कि तखमीना उस पर आएगा, फिर एक साथ प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो टेम्परिंग से मुबर्रा नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। वो 1 खरब पे चले जाएगा, 1.25 खरब पे चला जाएगा।